بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک آئی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر برائن چونک پڑا۔ اسے میز کے کنارے پر نصب ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی برائن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اندر آنے والی سیلی تھی۔ آؤ سیلی، بیٹھو، ادھیڑ عمر نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے برائن، تمہارے لہجے میں گرم جوشی نہیں ہے؟ حالانکہ میں نے اور میرے سیکشن نے پاکیشیا میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، سیلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے سیلی، لیکن برائن نے کہا اور پھر رک گیا تو سیلی بے اختیار چونک پڑی۔ لیکن کیا؟ سیلی نے چونک کر کہا۔ تم جو فارمولا لے کر آئی ہو وہ اصل فارمولا نہیں ہے، صرف اس فارمولے کے ورکنگ نوٹس ہیں، اور ان ورکنگ نوٹس سے سائنسدانوں کو اصل فارمولے تک رہنمائی نہیں مل سکتی، اور جب تک اصل فارمولا نہ ملے اس وقت تک سارا مشن ہی بیکار ہو گیا ہے۔ اب وہ فارمولا حاصل کرنا ہے ورنہ پرائڈ گروپ کی ساکھ خراب ہو جائے گی، برائن نے کہا تو سیلی نے بے اختیار منہ بنا دیا۔ ویری بیڈ، اب مجھے کیا معلوم کہ اصل فارمولا کون سا ہے؟ جو فائل وہاں خصوصی سیف میں رکھی تھی اور جو سائنسی تھی وہ میں لے کر آئی تھی، اس کے علاوہ تو اور کوئی فائل تھی ہی نہ، سیلی نے کہا۔ میں نے بھی اس بارے میں خوب سوچا ہے، تم نے جو تفصیلی رپورٹ دی ہے اس کے تحت میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالجبار حد درجے وہمی آدمی تھا، اسے یقیناً اصل فارمولا کسی اور جگہ رکھا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ایسی جگہ کوئی بینک لاکر ہی ہو سکتی ہے، برائن نے کہا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو لازماً اس سیف میں بینک لاکر کی چابی یا ٹوکن یا فائل ضرور موجود ہوتی، سیلی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سیف میں کوئی خفیہ خانہ بھی ہو، برائن نے کہا۔ اگر ہوگا بھی صحیح تو وہ تو ختم ہو چکا ہوگا، سیلی نے کہا تو برائن کے چہرے پر مزید پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ ویری بیڈ، پھر اب کیسے فارمولا حاصل کیا جائے؟ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ بن گیا، برائن نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ یہ تو اس پارٹی کو پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، اب مجھے کیا معلوم کہ فارمولا کیا ہوتا ہے اور ورکنگ نوٹس کیا ہوتے ہیں، سیلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن پارٹی نے مجھے وہ فارمولا حاصل کرنے کا ٹاسک دیا تھا، اب یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس سلسلے میں پہلے کسی سائنسدان سے رابطہ کر کے اس بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ اس میں پارٹی کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ہمارا ہو گیا، اور اب ہمیں ہر قیمت پر یہ فارمولا حاصل کرنا ہے اور ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، برائن نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں دوبارہ وہاں جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال درست ہو اور اس ڈاکٹر عبدالجبار نے اصل فارمولا کسی بینک لاکر میں رکھا ہوا ہو، وہاں کسی نہ کسی ذریعے سے معلومات حاصل کر لی جائیں گی، سیلی نے برائن کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سلسلے میں تھوڑا سا کام کیا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں بینک لاکر والی ہی بات تھی۔ پاکیشیا کے دارالحکومت میں ایک معلومات فروخت کرنے والی پارٹی کام کرتی ہے جس کا کوڈ نام آکاش ہے۔ اس آکاش کا سربراہ گریٹ لینڈ کا ہی باشندہ ہے جس کا نام رونس ہے، اس نے وہاں رونس شوٹنگ کلب بنایا ہوا ہے۔ میں نے اس رونس کا نمبر حاصل کر کے اس سے فون پر بات کی ہے۔ رونس نے کہا ہے کہ وہ یہ کام اس کی لائن کا نہیں ہے، لیکن اگر اسے معقول معاوضہ دیا جائے تو وہ اس پر کام کر سکتا ہے، اس لیے تم جا کر رونس سے ملو اور اسے اس کا منہ مانگا معاوضہ دو اور اسے ڈاکٹر عبدالجبار کے بارے میں پوری تفصیل بتا دو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس بینک لاکر کو تلاش کر لے گا، اس کے بعد وہاں سے فارمولا حاصل کرنا تمہارا کام ہوگا، برائن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تباہ شدہ لیبارٹری کا بھی چکر لگاؤں گی، شاید وہاں کام ہو جائے۔ اگر وہاں کام نہ ہوا اور بینک لاکر بھی ٹریس نہ ہو سکا تو پھر خود وہاں کام کر کے فارمولے کو ٹریس کروں گی۔ اب بہرحال یہ میری اور میرے سیکشن کی ذمہ داری ہے، سیلی نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب کیا تم اپنا پورا سیکشن لے کر جاؤ گی؟ برائن نے کہا۔ نہیں، اب تو صرف فارمولا ٹریس کرنا ہے، اس لیے میں صرف مارٹن کو ساتھ لے کر جاؤں گی، سیلی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وش یو گڈ لک، برائن نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ تھینک یو، سیلی نے کہا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دو کاریں ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے دوڑتی ہوئی راجہ پور کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ پہلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود موجود تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ڈاکٹر خاور سلطان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خاصے بوڑھے آدمی تھے، لیکن بہرحال وہ خود بغیر کسی سہارے کے چل پھر سکتے تھے۔ عقبی سیٹ خالی تھی، جبکہ پچھلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا اور اس کی سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سے ڈاکٹر عبدالجبار صاحب نے کبھی رابطہ نہیں کیا؟ حالانکہ وہ آپ کے شاگرد تھے اور پھر آپ یہاں موجود بھی تھے، عمران نے ڈاکٹر خاور سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ 2 بار رابطہ ہوا تھا، وہ میرے پاس آئے تھے،
لیکن میں ان دنوں خاصا بیمار تھا، اس لیے تفصیلی بات تو نہ ہو سکی۔ البتہ انہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ کسی ایسی الیکٹرانک آئی پر کام کر رہے ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کو وسیع رینج میں چیک کر سکتی ہے، اور ان کے بارے میں پوری تفصیل بھی اس کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے، ڈاکٹر خاور سلطان نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ یہ بات پہلے سرداور بھی اسے بتا چکے تھے کہ ڈاکٹر عبدالجبار نے اس فارمولے کے بارے میں حکومت پاکیزیہ کو آگاہ کیا تھا، لیکن پاکیزیہ کے حکام نے اس پر توجہ نہ دی۔ میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی کہ حکومت کو بھی ڈاکٹر عبدالجبار کے اس کام کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی، اور نہ ہی ڈاکٹر عبدالجبار نے اس سلسلے میں کوئی رابطہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شاید فطری طور پر انتہائی وہمی طبیعت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنی شناخت اور رہائش اور اپنی لیبارٹری کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ فاضل پور اور راجہ پور کے لوگ بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کی بیٹی بن کر مجرم نے ان سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے اسے بھی رہائش گاہ کا پتہ بتانے اور وہاں اس سے ملنے کا انکار کر دیا، اور خود جا کر راجہ پور کی بجائے فاضل پور میں ان سے ملے۔ اس کے باوجود ان غیر ملکیوں کو اس کی ایجاد کے بارے میں اور ڈاکٹر عبدالجبار کی فاضل پور میں موجودگی کے بارے میں علم ہو گیا۔ یہ بات کیسے لیک آؤٹ ہو گئی؟ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈاکٹر عبدالجبار نے ایک بار سرسری طور پر بتایا تھا کہ وہ اپنی اس ایجاد کے تجربے کے لیے کسی تجارتی مواصلاتی سیارے میں کوئی چینل خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یورپ کی کسی فرم سے اس سلسلے میں بات چیت بھی کی تھی جس کا تجارتی سیارہ یہاں جنوبی ایشیا میں موجود ہے، لیکن اس فرم نے کسی بھی مشینی ایجاد کے تجربے کے لیے چینل فروخت کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ڈاکٹر عبدالجبار نے انہیں اس تجربے کی ماہیت بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ بالکل ذاتی بات ہے، اس کا کوئی تعلق کسی حکومت سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس پرائیویٹ فرم کے ذریعے یہ بات کسی اور کے علم میں آ گئی ہو اور پھر یہ کام کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر خاور سلطان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کی بات درست ہے، واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر خاور سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ راجہ پور کے اس مکان پر پہنچ گئے جہاں ڈاکٹر عبدالجبار کی رہائش گاہ تھی اور لیبارٹری بنائی گئی تھی۔ دروازے پر حکومت کی طرف سے سیل لگی ہوئی تھی، لیکن وہاں کوئی پہرے دار نہ تھا۔ ظاہر ہے بم بلاسٹ ہونے کے بعد اندر کوئی ایسی چیز سلامت رہی نہ ہوگی جس کی حفاظت کی جائے، اس لیے صرف سیل کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہوگا۔ عمران نے کار روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر خاور سلطان بھی نیچے اتر آئے۔ دوسری کار بھی ان کے پیچھے آ کر رکی اور صفدر اور کیپٹن شکیل بھی نیچے اتر آئے۔ دروازہ کھولو صفدر، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو صفدر سے ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر تالے پر موجود سیل کاٹ دی اور پھر مڑی ہوئی تار کی مدد سے اس نے تالا کھولا اور دروازے کو دھکیل کر اسے کھول دیا۔ ڈاکٹر صاحب آئیے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر خاور سلطان سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر عمران سب سے پہلے اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے ڈاکٹر خاور سلطان اور اس کے پیچھے صفدر اندر داخل ہوا، جبکہ کیپٹن شکیل باہر ہی رک گیا تھا۔ لیبارٹری کا پورا کمرہ تو تباہ نہیں ہوا تھا، البتہ اس کا خاصا بڑا حصہ منہدم ہو گیا تھا اور فرش پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ ان میں سے کوئی پتھر سر پر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا ہوگا۔ وہاں موجود مشینری پہلے ہی فائرنگ سے تباہ کی جا چکی تھی اور بم بلاسٹ ہونے سے وہ واقعی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ عمران اس پورے کمرے کے انہدام نہ ہونے کی وجہ بھی سمجھ گیا۔ یہ ایک قدرتی غار تھا، اس لیے پوری طرح منہدم نہ ہو سکا، ورنہ انسان کا بنایا ہوا کمرہ ہوتا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے بچ جانے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی کہ وہ اس پہاڑی غار کے دہانے پر کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ اگر وہ اندر موجود ہوتا تو شاید اس کے جسم کے بھی پرخچے اڑ چکے ہوتے۔ ڈاکٹر خاور سلطان اس تباہ شدہ مشینری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران اور صفدر اس لیبارٹری کا طائرانہ جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک عمران کی نظریں ایک دیوار پر پڑیں تو وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ دیوار کا وہ حصہ خاصا ٹوٹ چکا تھا اور اس میں سے کسی فولادی سیف کا وہ کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے اس سیف کی طرف بڑھا، اس نے وہاں ہاتھ مارا، لیکن دیوار کا وہ حصہ جس نے سیف کو چھپایا ہوا تھا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ یہ ڈاکٹر عبدالجبار واقعی الیکٹرانک آئی پر ہی کام کر رہا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر خاور سلطان نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہو چکے تھے؟ عمران نے ان کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میرے خیال میں وہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ٹوٹی ہوئی مشین موجود ہے۔ اس مشین کی ساخت بتا رہی ہے کہ مصنوعی سیارے کے تجربے سے نا امید ہو کر انہوں نے یہ مشین منگوائی۔ یہ الیکٹرانک آئی کا تجرباتی ٹیسٹ کرنے کی جدید ترین مشین ہے، جس طرح ایٹم بم کو تجربہ گاہ میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح کی یہ مشین بھی الیکٹرانک آئی کو ٹیسٹ کرنے کے کام آتی ہے۔ اس مشین کی موجودگی بتا رہی ہے
کہ ڈاکٹر عبدالجبار اس کی مدد سے الیکٹرانک آئی کے مختلف انداز میں تجربات پر کام کر رہا تھا۔ ڈاکٹر خاور سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا اس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ تجربات کس حد تک کامیاب ہوئے؟ عمران نے کہا، نہیں، اگر یہ مشین صحیح سلامت مل جاتی تو یقیناً معلوم ہو جاتا۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے، البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالجبار الیکٹرانک آئی کو تیار کرنے اور اس کے تجربات کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ ڈاکٹر خاور سلطان نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ مجرم یہاں الیکٹرانک آئی کا فارمولا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور یقیناً وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، ورنہ وہ لیبارٹری کو اس انداز میں تباہ نہ کرتے۔ عمران نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عبدالجبار جیسا آدمی اصل فارمولا یہاں نہیں رکھ سکتا، اس نے اسے لازماً کہیں علیحدہ رکھا ہوگا۔ ڈاکٹر خاور سلطان نے کہا، ہاں یہ تو ممکن ہے، لیکن پھر بھی یہ مجرم اتنی آسانی سے واپس نہ چلے جاتے۔ ان کا مشن ظاہر ہے کامیاب ہوا ہے تو وہ فوراً یہاں سے نکل گئے، ورنہ اگر انہیں صرف ڈاکٹر عبدالجبار کو ہلاک کرنا ہوتا تو وہ اسے یہاں آنے سے پہلے فاضل پور میں ہی ہلاک کر چکے تھے۔ عمران نے جواب دیا، بہرحال میں نے تو ایک امکانی بات کی ہے۔ ڈاکٹر خاور سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے، آپ کی تکلیف کا شکریہ، آئیے میرے ساتھ، میرا ساتھی آپ کو واپس پہنچا دے گا۔ عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ ڈاکٹر خاور سلطان بھی اس کے ہمراہ باہر آ گئے، جبکہ صفدر وہیں مڑ کر رک گیا۔ کیپٹن شکیل، ڈاکٹر صاحب کو ان کی رہائش گاہ پر ڈراپ کر کے واپس اپنے فلیٹ چلے جانا، میں اور صفدر خود ہی آ جائیں گے۔ عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا، ٹھیک ہے، آئیے ڈاکٹر صاحب۔ کیپٹن شکیل نے ڈاکٹر خاور سلطان سے کہا اور آگے بڑھ کر دوسری کار کا عقبی دروازہ کھول دیا تو ڈاکٹر خاور سلطان سر ہلاتے ہوئے کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ عمران اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک کار موڑ کاٹ کر واپس نہ چلی گئی۔ عمران اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، اس نے کار کا عقبی دروازہ کھولا اور دونوں سیٹوں کے درمیان پڑا ہوا سیاہ رنگ کا بڑا سا تھیلا اٹھا کر اسے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر تھیلا اٹھائے وہ دوبارہ مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس تھیلے میں کیا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ جادوئی سامان، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے تھیلے کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سنہرے رنگ کی پتری نکال کر وہ اسے اٹھائے دیوار کی طرف بڑھ گیا جس میں سے سیف کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس پتری کا ایک کونا موڑا اور اسے دیوار میں رکھ کر وہ تیزی سے موڑا اور پھر تھیلا اٹھائے وہ صفدر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے لیبارٹری کے دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اندر گرد کا بادل سا بھر گیا، لیکن چند لمحوں بعد جب گرد چھٹی تو عمران ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے سمیت اندر داخل ہوا۔ دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر مسرت کے آثار ابھر آئے تھے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ نہ صرف فولادی سیف کے سامنے موجود دیوار ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گر چکی تھی، بلکہ اس سیف کا بڑا سا دروازہ بھی اڑ کر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے فرش پر گر چکا تھا اور اب کھلا ہوا سیف اس کے سامنے تھا۔ اوہ، دونوں کام ہی بیک وقت ہو گئے، صفدر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسے کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو نشانے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تو صالحہ اور جولیا دونوں ہی نشانہ بن سکتی ہیں، صفدر نے بھی اس کے آگے پیچھے بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ آدھا تیر تمہیں دے دیا جائے؟ نہیں، شاعر نے کہا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو صفدر یا جنگ بہادر اپنا کام خود کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر سیف کو چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سیف میں مقامی کرنسی کی چند گڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ بھی نہ تھا۔ عمران نے اس کے کسی خفیہ خانے کی تلاش شروع کر دی اور پھر اچانک ہی وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ سیف کے نچلے حصے میں واقعی ایک خفیہ خانہ موجود تھا جسے انتہائی مہارت سے بنایا گیا تھا اور عام طور پر کوئی سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ یہاں خفیہ خانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عمران کو چونکہ سیفوں کی ساخت کے بارے میں خاصی معلومات تھیں، اس لیے اسے معلوم تھا کہ ایسے سیفوں میں بہرحال خفیہ خانے ضرور بنائے جاتے ہیں، اس لیے اس نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس خانے میں اسے سرخ رنگ کی فائل اور ایک مائکرو فلم کی ڈبیا پڑی نظر آ گئی۔ اسے فائل اٹھا کر وہیں سے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ اسے 2-3 صفحات پڑھ کر ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ الیکٹرانک آئی کا اصل فارمولا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی اور پھر واپس مڑ گیا۔ کیسی فائل ہے یہ؟ صفدر نے کہا۔ یہ الیکٹرانک آئی کا اصل فارمولا ہے اور یقیناً اس کی مائکرو فلم اس ڈبیا میں موجود ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ مجرم اصل فارمولا نہیں لے کر گئے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس میں درج ہے کہ فارمولے کے ورکنگ نوٹس علیحدہ بنائے گئے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ورکنگ نوٹس کو ہی فارمولا سمجھ کر لے گئے ہوں، عمران نے جواب دیا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ، اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، عمران نے کہا اور صفدر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کیا عمران صاحب مشن مکمل ہو گیا ہے؟
کار میں بیٹھ کر صفدر نے کہا، میری فائل اور ڈبیا چیف کو بھجوا دوں گا اور ساتھ ہی چیک کی ڈیمانڈ بھی کر دوں گا۔ میرے لیے تو بہرحال یہ مشن مکمل ہو گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ مجرم، انہوں نے بہرحال ڈاکٹر عبدالجبار کو ہلاک کیا ہے، لیبارٹری تباہ کی ہے اور ایک انتہائی اہم ایجاد کو پوری طرح مکمل ہونے سے پہلے روک دیا گیا، صفدر نے کہا۔ بہت خوب، تمہارے یہ دلائل بہرحال میرے بھی کام آئیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے فاضل پور کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، جہاں سے وہ دارالحکومت پہنچ سکتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کے کام کیسے آئیں گے؟ بلکہ یہ دلائل تو چیف کے کام آئیں گے۔ ان کا مطلب تو یہی ہے کہ مشن مکمل نہیں ہوا، اس لیے آپ کو چیک نہیں مل سکتا، صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا چیف اس قدر عقل مند نہیں ہے جتنے تم ہو، ورنہ ظاہر ہے وہ بھی سیکرٹ سروس کا ممبر ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا طنز واقعی بےحد خوبصورت ہے، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کم از کم تم تو میرے خلاف بات نہ کرو، ایک کی بجائے دو چیک اگر مجھے مل جائیں تو تمہارا کیا بگڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سیاہ رنگ کی کار راجہ پور میں ڈاکٹر عبدالجبار کے مکان سے ذرا آگے جا کر رکی اور اس میں سے سیلی اور مارٹن نیچے اتر کر مکان کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں ایکریمی سیاحوں کے میک اپ میں تھے، دونوں ایکریمی سیاحوں کے روپ میں خصوصی کاغذات کے ذریعے آج صبح ہی پاکیشیا پہنچے تھے، اور پھر یہاں پہنچ کر مارٹن نے ایک پراپرٹی ایجنٹ کے ذریعے ایک کالونی میں رہائش گاہ اور کار حاصل کی، اور اس کے بعد وہ دونوں اس کار میں سوار ہو کر سیدھے راجہ پور پہنچ گئے۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس پر کوئی بھی تالا لگا ہوا نہ تھا۔ حیرت ہے، یہاں تالا بھی نہیں ہے، صرف کنڈا باہر سے لگایا گیا ہے، حالانکہ اسے تو سیلڈ ہونا چاہیے تھا، سیلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن مارٹن خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم اس دروازے کے اندر رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر اچانک آ جائے، میں چیک کرتی ہوں، سیلی نے مارٹن سے کہا۔ یس میڈم، مارٹن نے جواب دیا، اور سیلی سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ رہائشی مکان سے گزر کر وہ جب لیبارٹری میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی کہ ان کی طرف سے انتہائی طاقتور بم بلاسٹ کے باوجود لیبارٹری کا یہ حصہ پوری طرح منہدم نہ ہو سکا تھا، البتہ وہاں تباہی خاصی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اس دیوار کی طرف مڑی جس میں سیف تھا، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑی کہ سیف کے سامنے کی دیوار گر چکی تھی، اور سیف کا دروازہ بھی ٹکڑوں کی صورت میں نیچے گرا ہوا تھا، اور کھلا ہوا سیف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور پھر بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ سیف کے نچلے حصے میں باقاعدہ ایک خانہ کھلا ہوا تھا۔ اسے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سیف کا وہ خفیہ خانہ ہے جس کا اسے خیال نہ آیا تھا۔ یہ خانہ خالی تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تاکہ اسے کوئی کلیو مل سکے، پھر وہ زمین کی طرف دیکھنے لگی اور ایک بار پھر چونک پڑی، کیونکہ زمین پر دو آدمیوں کے قدموں کے نشانات گرد پر صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں آدمی اسی دروازے سے سیف کے پاس آئے اور پھر یہاں سے واپس دروازے کی طرف گئے تھے۔ سیلی چند لمحے ان نشانات کو دیکھتی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر مڑی اور واپس رہائشی حصے میں آ گئی۔ آؤ مارٹن، سیلی نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کچھ معلوم ہوا میڈم؟ مارٹن نے کہا۔ ہاں، اتنا معلوم ہوا ہے کہ سیف کا کوئی خفیہ خانہ تھا جسے توڑا گیا ہے، اور یہاں آنے والے دو آدمی تھے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس خفیہ خانے سے کچھ برآمد بھی ہوا ہے یا نہیں، اور اگر برآمد ہوا ہے تو کیا، سیلی نے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں واپس جانا ہے، مارٹن نے کہا۔ ہاں، دروازہ بند کر دو، اور پہلے یہاں سے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ دو آدمی کون تھے، ان کے بارے میں کوئی کلیو مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، سیلی نے کہا۔ تو مارٹن نے دروازہ بند کر دیا اور پھر کار کی طرف بڑھ آیا۔ لیکن یہاں سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے میڈم؟ ہم کیا پوچھیں گے، مارٹن نے کہا۔ شاید کسی نے ان کی یہاں موجودگی مارک کی ہو، سیلی نے کہا، اور مارٹن نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے کار میں بیٹھ کر کار کو واپس موڑا اور ساتھ ہی موجود بازار کے قریب اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر ایک چھوٹی سی دکان کی طرف بڑھ گیا جس کے اندر ایک بوڑھا سا آدمی موجود تھا، جبکہ باہر سامان کے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایکریمی سیاح کو اپنی دکان کی طرف بڑھتے دیکھ کر چونک پڑے، کیونکہ ان کی دکان میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جس میں کسی ایکریمی سیاح کو دلچسپی ہو سکتی۔ یہاں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب سائنسدان کا مکان ہے، مارٹن نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ظاہر ہے وہ نوجوان زبان ہی نہ سمجھ سکتا تھا، لیکن اسے ڈاکٹر عبدالجبار کا نام سمجھ میں آ گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نیچے اتر کر اس طرف اشارہ کرنے لگا جدھر وہ مکان تھا اور جہاں سے مارٹن اور سیلی واپس آئے تھے۔ کیا بات ہے جناب، مجھے بتائیں، میں آپ کی زبان سمجھ لیتا ہوں، ریٹائر فوجی ہوں۔ یہ نوجوان نہیں سمجھتا، دکان میں موجود بوڑھے نے باہر آ کر اٹک اٹک کر انگریزی زبان میں کہا۔
یہاں ڈاکٹر عبد الجبار کا مکان ہے، ہم ان سے پہلے بھی ملے تھے، اب ہم دوبارہ گئے ہیں تو مکان خالی پڑا ہوا ہے، کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ مارٹن نے کہا۔ اوہ، ڈاکٹر صاحب کو فاضل پور میں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور یہاں ان کے ملازم کو ہلاک کیا گیا تھا، اور پھر مکان میں بم پھٹ پڑا اور یہاں سے ایک زخمی کو بھی لے کر جایا گیا، اس کے بعد مکان کو سیل کر دیا گیا۔ بوڑھے نے اس سے مخاطب ہو کر اٹک اٹک کر کہا، لیکن بہرحال اس کی بات مارٹن کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ لیکن اب تو وہاں سیل نہیں ہے، مارٹن نے کہا۔ جی ہاں، کل 2 کاریں یہاں آئی تھیں، میں اس وقت دوسری گلی میں تھا، میں نے ایک بوڑھے اور دو نوجوانوں کو اس مکان میں جاتے ہوئے دیکھا، جبکہ ایک باہر ہی رکا ہوا تھا، شاید ان کا تعلق پولیس سے تھا، اس لیے انہوں نے سیل کاٹ دی ہوگی، بوڑھے نے جواب دیا۔ اوہ، مجھے ان سے ملنا ہوگا، کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور کہاں مل سکتے ہیں؟ مارٹن نے کہا۔ جی نہیں، ہم تو نہیں جانتے، ویسے وہ عام سے لباسوں میں تھے، پھر ایک کار پہلے چلی گئی جبکہ دوسری کافی دیر بعد گئی، بوڑھے نے کہا۔ ان کاروں کے نمبر یا کوئی خاص نشانی؟ مارٹن نے کہا۔ بعد میں جانے والی کار جدید ماڈل کی اسپورٹس کار تھی، اس کا نمبر 1 منٹ، میں چونکہ فوج میں ڈرائیور رہا ہوں اس لیے نمبر دیکھنا اور پڑھنا میری فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ 1 منٹ، اس بوڑھے نے کہا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں، چند لمحوں بعد جب اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نمبر بتا دیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہی نمبر ہے؟ مارٹن نے کہا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اوکے، آپ کا بے حد شکریہ، مارٹن نے کہا، اور پھر وہ واپس کار کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کار واپس دارالحکومت کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ مارٹن نے بوڑھے سے ہونے والی ساری بات دہرا دی۔ ٹھیک ہے، اب رونس کلب چلو، رونس کو یہ نمبر بتا دیں گے، وہ خود ہی تلاش کر لے گا، سیلی نے کہا، اور مارٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر دارالحکومت پہنچ کر انہوں نے ایک بک اسٹال سے شہر کا نقشہ خریدا، اور اس کا بغور مطالعہ کر کے انہوں نے اس روڈ کو مارک کیا جس پر رونس شوٹنگ کلب موجود تھا اور جس روڈ پر وہ موجود تھے۔ اس کے بعد وہ کار لے کر اس روڈ پر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار رونس شوٹنگ کلب کے خاصی بڑی عمارت میں داخل ہو کر ایک سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھی چلی گئی۔ کار وہاں روک کر وہ کلب کے اندر داخل ہو گئے اور چند لمحوں بعد انہیں رونس کے آفس میں پہنچا دیا گیا۔ تشریف لائیے، میں آپ کی یہاں آمد پر بہت خوش ہوں، دبلے پتلے رونس نے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز البتہ کاروباری تھا، وہ ظاہر ہے انہیں ایکریمی سیاح ہی سمجھ رہا تھا۔ شکریہ، میرا نام کیٹی ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں مارٹن، سیلی نے اپنا نیا نام بتاتے ہوئے کہا، جبکہ مارٹن کا نام اصل تھا کیونکہ اس کے کاغذات بھی اسی نام سے بنائے گئے تھے۔ شکریہ، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مسافہ کرنے کے بعد رونس نے کہا۔ برائٹ گروپ کے چیف برائن نے آپ سے فون پر بات کی تھی، سیلی نے کہا، اور رونس بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، اچھا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رونس نے چونک کر کہا۔ پہلے تو یہ ایک کار کا نمبر ہے، اس بارے میں معلوم کر کے بتائیں کہ یہ کار کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور اس کا پتہ کیا ہے، سیلی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سے مارٹن کا بتایا ہوا نمبر دہرا دیا۔ یہ وہ نمبر تھا جو بوڑھے دکاندار نے مارٹن کو بتایا تھا۔ اچھا، 1 منٹ، میں اسے نوٹ کر لوں، رونس نے کہا، اور پیڈ اٹھا کر اس نے قلمدان سے بال پوائنٹ نکالا اور کاغذ پر نمبر نوٹ کر کے اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راجر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ رونس بول رہا ہوں، راجر، ایک کار کا نمبر نوٹ کرو اور رجسٹریشن آفس سے معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ یہ کار کس کی ہے اور اس کے مالک کا ایڈریس کیا ہے، معاوضہ تمہیں کل پہنچ جائے گا، رونس نے کہا۔ کیا نمبر ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو رونس نے پیڈ پر لکھا ہوا نمبر دہرا دیا۔ آپ آفس سے ہی بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، رونس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس کے 2-3 بٹن پریس کیے اور کسی کو شراب کا آرڈر دے کر ریسیور رکھ دیا۔ چیف برائن نے تو کسی بینک لاکر کے بارے میں بات کی تھی، کسی سائنسدان ڈاکٹر عبد الجبار کا، رونس نے کہا۔ ہاں، وہ کام بھی کرنا ہے، سیلی نے کہا، اور اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں شراب کے بھرے ہوئے 3 جام موجود تھے، اس نے ایک ایک جام ان تینوں کے سامنے رکھا اور واپس مڑ گیا۔ لیجیے، رونس نے کہا، اور سامنے پڑا ہوا جام اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ آپ لاکر کے بارے میں معلومات حاصل کریں، سیلی نے جام سے شراب کا ایک گھونٹ لیتے ہیں کے بعد کہا۔ اس کا معاوضہ آپ کیا دیں گی؟ رونس نے کہا۔ کتنا معاوضہ ہے؟ میں آپ کو چیک دے رہی ہوں، سیلی نے کہا۔ صرف $10,000 دے دیں، رونس نے کہا تو سیلی نے جیکٹ کی جیب سے ایک چیک بک نکالی، اس میں سے ایک چیک پھاڑ کر اس نے رونس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ گارنٹیڈ چیک تھا اور اس پر $10,000 کا حصہ چھپا ہوا تھا۔ رونس نے ایک نظر چیک پر ڈالی اور
پھر چیک کو بند کر کے اس نے میز کی دراز میں رکھ دیا۔ آپ کو کہاں پر اطلاع کی جائے؟ رونس نے کہا تو سیلی نے اسے اپنی رہائش گاہ کا فون نمبر بتا دیا اور اسے وہ نمبر بھی اس کاغذ پر لکھ لیا جس پر پہلے اس نے کار کا نمبر لکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ رونس بول رہا ہوں، رونس نے کہا۔ راجر بول رہا ہوں جناب، آپ کی مطلوبہ کار تو دنیا کی سب سے خطرناک آدمی کی ملکیت ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو رونس بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، رونس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کار سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے شخص علی عمران کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور یہ علی عمران یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان کا لڑکا ہے اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کا گہرا دوست ہے۔ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور انتہائی خطرناک ترین آدمی سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ ہوگا، بہرحال یہ معلومات میں نے فارورڈ کر دینی ہیں، مجھے اسے براہ راست کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا پتہ کیا ہے؟ رونس نے کہا۔ کنگ روڈ فلیٹ نمبر 200، وہاں وہ اپنے باورچی سلیمان کے ساتھ رہتا ہے، راجر نے کہا۔ تم اسے اتنی تفصیل سے جانتے ہو؟ رونس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا شاگرد اور زیر زمین دنیا میں کام کرنے والا بڑا مشہور آدمی ٹائیگر میرا دوست ہے، اس لیے میں جانتا ہوں، راجر نے جواب دیا۔ اوکے، تمہیں تمہارا معاوضہ پہنچ جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ تم اس ٹائیگر سے اس کا ذکر نہیں کرو گے، رونس نے کہا۔ او نہیں، یہ بزنس سیکرٹ ہے، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور رونس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے راجر سے ملنے والی تمام معلومات سیلی اور مارٹن کو بتا دی۔ سیلی اور مارٹن دونوں ٹائیگر کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ، کیا یہ ٹائیگر اس عمران کا شاگرد ہے؟ کیا مطلب ہوا شاگرد کا؟ سیلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں، بہرحال راجر نے بتایا ہے کہ وہی اس بارے میں جانتا ہوگا، رونس نے کہا۔ کیا آپ اس ٹائیگر کے بارے میں تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، سیلی نے کہا۔ ظاہر ہے راجر سے معلوم کرنا ہوگا اور راجر مزید معاوضہ مانگے گا، رونس نے کہا۔ معاوضے کی فکر مت کریں، ہم آپ کو اتنی مالیت کا ایک چیک اور دے دیتے ہیں، سیلی نے کہا، اور رونس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور سیلی نے ایک بار پھر چیک بک نکالی اور ایک اور چیک بک سے علیحدہ کر کے اسے رونس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، آپ ٹائیگر کے بارے میں کیا معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ رونس نے چیک کو میز کی دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہماری ایک ایجنٹ مارگریٹ نے اس سے قبل یہاں ایک مشن مکمل کیا تھا، اس نے جو رپورٹ دی تھی اس میں اس نے ذکر کیا تھا کہ کسی آدمی کو ٹریس کرنے کے لیے اس نے یہاں کی ایک پارٹی سے معاہدہ کیا تھا، تو ایک نوجوان جو اپنا نام ٹائیگر بتاتا تھا اس نے اس آدمی سے رابطہ کیا اور پھر انتہائی حیرت انگیز انداز میں اس ٹائیگر نے اس مطلوبہ آدمی کا سراغ لگا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، جس پر اس کے ساتھی نے اسے اس وقت جب وہ کار میں جا رہا تھا کار کا ٹائر بس کر کے کار الٹا دی اور پھر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر کو سینے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ لیکن اب آپ کا راجر بتا رہا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے کسی عمران کا شاگرد ہے۔ آپ یہ سب حوالہ دیے بغیر راجر سے معلوم کریں کہ کیا ٹائیگر زندہ ہے یا ہلاک ہو چکا ہے؟ اگر زندہ ہے تو کہاں مل سکتا ہے؟ سیلی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم کرتا ہوں، رونس نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راجر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی راجر کی آواز سنائی دی۔ رونس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ رونس بول رہا ہوں، راجر، ٹائیگر کا پتہ مل سکتا ہے جہاں اس سے ملاقات ہو سکے، اور گزشتہ دنوں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ زیر زمین دنیا میں کام کرنے والا ٹائیگر ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کی کار الٹا دی گئی ہے اور اس کے سینے میں گولی مار دی گئی تھی، رونس نے کہا۔ معاوضے کا کیا ہوگا؟ رونس نے دوسری طرف سے راجر سے کہا۔ اس کا علیحدہ معاوضہ ہوگا، رونس نے جواب دیا۔ تو پھر سن لو، ٹائیگر کو واقعی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی کار کا ٹائر بس کر کے اسے الٹایا گیا اور پھر اس کے سینے پر گولی ماری گئی، لیکن وہ ہسپتال پہنچ گیا جہاں اس کا آپریشن ہوا اور وہ بچ گیا کیونکہ کل ہی وہ مجھ سے ملا ہے اور اس نے خود ہی مجھے یہ سب تفصیل بتائی ہے۔ جہاں تک اس کے پتے کا تعلق ہے تو وہ ہوٹل الاسکا کی تیسری منزل پر کمرہ نمبر 318 میں مستقل طور پر رہتا ہے، لیکن رات گئے وہ کمرے میں جاتا ہے اور صبح دیر گئے وہاں سے نکلتا ہے، باقی سارا دن اس کا ہوٹلوں اور کلبوں میں گھومتے ہوئے گزرتا ہے، راجر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت اس سے ملنا چاہتی ہوں، سیلی نے آہستہ سے کہا۔ راجر، معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تم معلوم کر سکتے ہو، رونس نے کہا، لیکن وہ کسی ایک جگہ زیادہ دیر نہیں رہتا، اگر تم کہو تو میں اسے کہہ دوں کہ وہ تم سے مل لے، راجر نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، رونس نے سیلی کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھ کر کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رونس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اس ٹائیگر سے یہاں نہ ملیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بہرحال
اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، رونس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے اس سے صرف چند باتیں کرنی ہیں، آپ بہرحال وہ لاکر والا کام کریں، سیلی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً آدھا گھنٹے بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو رونس نے ریسیور اٹھا دیا۔ یس، رونس نے کہا۔ ٹائیگر صاحب آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں بلایا ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہاں، بھیج دو اسے، رونس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا، اس نے جینز اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ میرا نام ٹائیگر ہے، نوجوان نے رونس، سیلی اور مارٹن کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اوہ آؤ، میرا نام رونس ہے اور یہ میرے مہمان ہیں مس کیٹی اور مس مارٹن اور مسٹر مارٹن، ایکریمیا سے آئے ہیں، رونس نے اٹھ کر باقاعدہ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سیلی اور مارٹن بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مارٹن کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ سوری مس کیٹی، ہم پاک ایشیائی خواتین سے مصافحہ کرنا اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ٹائیگر نے سیلی کے مسافے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر آداب کرتے ہوئے کہا۔ البتہ اس نے مارٹن سے مسافہ کیا۔ ہمیں یہاں زیر زمین دنیا کے چند آدمیوں کے بارے میں معلومات چاہیے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ زیر زمین دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اس لیے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ آپ جو معاوضہ کہیں گے آپ کو نقد ادا کیا جائے گا، سیلی نے کہا تو ٹائیگر چونک کر سیلی کی طرف دیکھنے لگا، پھر سے غور سے مارٹن کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، بشرط یہ کہ معاوضہ معقول ہو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے ان افراد کی تصویریں بھی آپ کو دکھانی ہیں اور معاوضہ بھی آپ کو دینا ہے، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ ہماری رہائش گاہ پر جانا ہوگا۔ البتہ آپ کی تسلی کے لیے ایک چیک آپ کو دیا جا سکتا ہے، سیلی نے کہا۔ آپ کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ پیشگی ضرورت نہیں ہے مس کیٹی، میں اگر کام کر سکتا ہوں تو معاوضہ بھی وصول کر سکتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سیلی نے اسے پتہ بتا دیا۔ اوکے، آپ چلیں، میں اپنی کار میں پہنچ رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو سیلی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رون سے اجازت لے کر وہ تینوں اکٹھے ہی کلب سے باہر آئے اور پھر مارٹن اور سیلی اپنی کار کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ٹائیگر ایک طرف کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ میڈم، آپ ٹائیگر سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہیں؟ مارٹن نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں خدشہ ابھرا ہے کہ اس عمران نے سیف کے خفیہ خانے سے اصل فارمولہ حاصل کر لیا ہے اور میں اس کی تصدیق اس ٹائیگر کے ذریعے کرانا چاہتی ہوں۔ اگر یہ خدشہ درست ثابت ہوا تو پھر ہم عمران پر ہاتھ ڈال دیں گے، اور اگر غلط ہوا تو پھر دوسرے ذرائع سے اختیار کریں گے، سیلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر سیکرٹ سروس ہمارے خلاف ہو جائے گی، مارٹن نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ سیلی نے چونک کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس ٹائیگر نے آپ کو اور مجھے پہچان لیا ہے، آپ کے بات کرتے ہی اس نے جس طرح چونک کر آپ کی طرف دیکھا اور پھر مجھے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے اس سے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے، مارٹن نے کہا۔ اوہ نہیں، ہمارا میک اپ بے داغ ہے، دوسری بات یہ کہ ہم اسپیشل میک اپ میں ہیں، اس لیے ہمارا میک اپ واش نہیں ہو سکتا، ہمارے کاغذات اصل ہیں اور ہم نے یہاں کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے تم بے فکر رہو۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے رہیں، بلکہ ہمارے سامنے واضح لائن آف ایکشن موجود ہو، سائڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی سیلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میڈم، اگر اس ٹائیگر نے تعاون نہ کیا تو؟ مارٹن نے کہا۔ وہ جس ٹائپ کا آدمی نظر آ رہا ہے وہ آسانی سے تعاون نہیں کرے گا، تم نے دیکھا کہ اسے معاوضے کی بھی پرواہ نہ کی، اس کا مطلب ہے کہ ایسے آدمی کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، اس لیے اسے وہاں گیس سے بے ہوش کر کے رسی سے باندھ دیں گے، اور پھر تشدد کے سامنے تو بڑے بڑے بول پڑتے ہیں، سیلی نے جواب دیا۔ لیکن پھر تو ہم ظاہر ہو جائیں گے، اس صورت میں تو اسے ہلاک کرنا ہوگا، مارٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پیچ کی فضولیات مت کرو، سیلی نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا تو مارٹن ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔